اللہ کے رسول رجب سے ہی تیاری کرتے تھے رمضان شریف کی. نیکیوں کا موسم بہار آنے والا ہے, برکت والا مہینہ. ایک نیکی 70 کے برابر, فرض 70 فرضوں کے برابر. روزہ رکھنا, گناہ سے بچنا. ایک بات یہ بھی بتا دوں, جو رمضان شریف میں گناہ کرتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے 1 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. رمضان شریف میں ایک گناہ, یہ کہاں سے میں پڑھ رہا ہوں, المعجم الاوسط سے حدیث پڑھ رہا ہوں. ہاں, جو رمضان شریف میں ایک گناہ کرے, اللہ اس کے 1 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. اس لیے رمضان شریف میں جہاں مسلم اکثریت ہے بڑا مزہ آتا ہے. ہمارے گاؤں میں بھی بڑا مزہ آتا ہے, 80% حضور کے غلام رہتے ہیں, مزہ آتا ہے. ممبئی میں بھی رمضان شریف کا مزہ آتا ہے, مراد آباد, سنبل, ادھر بھی رمضان شریف کا مزہ ہے نا. کیا بازار سجتے ہیں, کیا افطار لگتی ہے. لیکن یہ بازار ہے. اصل رمضان شریف کی بہار اس کی ہے جو گناہ سے بچ جائے, عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لے. کیا بات ہے حضرت, سبحان اللہ. روزہ رکھنا, ہو سکے تو رمضان شریف میں تہجد, سحری کو اٹھتی ہے تو تہجد کا اہتمام کرنا. میرے آقا فرماتے ہیں جو تہجد پڑھتا ہے, آقا فرماتے ہیں انشاءاللہ وہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا. تو نہیں سال بھر پڑھ سکتے تو رمضان شریف میں 2 ہی رکعت پڑھ لینا, زیادہ اس کے یہاں بہت زیادہ کی ضرورت نہیں ہے, وہ بہت تھوڑے عمل پہ راضی ہو جاتے ہیں. سحری میں اٹھو جلدی سے 5 منٹ پہلے اٹھ جاؤ, وضو کرو, 2 رکعت پڑھو تہجد, دونوں میں 3 بار قل اللہ پڑھو اور اللہ سے کہو. اللہ کہتا ہے میں پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہوں, پہلے آسمان پہ رات کے آخری حصے میں تجلی کرتا ہوں اور کہتا ہوں مانگ کیا مانگتا ہے, جو مانگے گا تو جو مانگتے ہو. لیکن اس وقت سحری میں آپ کیا کرتے ہیں, اس وقت بھی آپ لوگ اس وقت بھی آن لائن رہتے, ضرورت کے تحت رہتے ہو, اچھی بات ہے. اس وقت اللہ فرما رہا ہے مانگ میں دوں گا, آپ آن لائن ہو. افطار کے وقت تو آواز آ رہی ہے جو مانگے گا دوں گا, آپ آن لائن ہو. رمضان شریف کا فائدہ اٹھاؤ, 1 بار درود شریف پڑھو, 70 بار درود کا ثواب. سبحان اللہ. رمضان شریف کے لیے تیاری ابھی سے توبہ کرو, استغفار کرو. آج سے پہلے جو ہوا, جو گناہ ہوئے, سب سے معافی مانگو, توبہ کرو اور نماز کے پابند بنو. سوچ یہ طے کر لو, آج کون سی تاریخ ہے شعبان کی, 4 تاریخ ہے نا, 4 گزری. یہ 4 کیا ہے پتہ ہے تمہیں, یہ 4 شعبان تمہارے اور میرے امام ہیں, امام حسین کی ولادت کی تاریخ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مولود حسین پاک کا دن گزرا آج, میلاد حسین. سیدہ کے آنگن میں جو دوسرا پھول کھلا تھا, غور کیجئے. تو آج سے یہ عہد کر لو کہ میں نماز کی پابندی کروں گا, لیکن نماز پڑھوں گا تو کس کے پیچھے, جس کا عقیدہ میرے عقیدے کی طرح ہوگا اس کے پیچھے نماز. یعنی میں نبی کو زندہ مانتا ہوں تو مجھے امام بھی وہی چاہیے جو نبی کو زندہ مانتا ہے. میں نبی کو عالم ما کان و ما یکون مانتا ہوں تو مجھے امام بھی وہی چاہیے جو نبی کو معاذ اللہ پیٹھ کے پیچھے علم کا دانہ نہ دے, بلکہ نبی کو وہ یہ مانے کہ یہ سب چیزیں تو بہت چھوٹی موٹی ہے, جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہ سے کون سا علم چھپ سکتا ہے. سبحان اللہ. اور اگر بریلی کے تاجدار کے لہجے میں کہے تو یوں کہہ لے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو امام کون سا چاہیے, بس یہ جو آپ کا عقیدہ وہ آپ کے امام کا عقیدہ. بس آخری بات کہہ دوں, لوگ کیا کرتے ہیں, میں تو نبی کو زندہ مانتا ہوں, میں تو نبی کو حاضر و ناظر مانتا ہوں, میں تو نبی کو افضل الرسل مانتا ہوں, میں تو نبی کو خیر البشر مانتا ہوں, لیکن میں نے ہر کسی کے پیچھے نماز پڑھ لینا. میں نے کہا بھائی جس موکل کا وکیل, جس موکل کا وکیل اس کے خلاف ہو اس کا مقدمہ وہ کیسے جیت سکتا ہے. مثال کے طور پہ بات اتنی ہے کہ موکل کس کو کہتے ہیں, جس کے آگے وکیل کھڑا ہو. موکل کہے میں نے قتل نہیں کیا اور وکیل کہے کہ میرے موکل نے قتل کیا, تو بولو بچائے گا کہ پھنسائے گا. موکل الگ بول رہا ہے, وکیل الگ بول رہا ہے, بچائے گا کہ پھنسائے گا. ارے جب دنیا کی کورٹ میں موکل اور وکیل کی الگ الگ بات پھنسا دیتی ہے تو قدرت کی عدالت میں امام کا عقیدہ الگ ہے, مقتدی کا عقیدہ الگ ہے. بولو تمہاری نماز کو بچائے گا کہ پھنسائے گا, اب تمہارے اوپر ہے. نمازیں بچانا چاہتے ہو تو صدر الافاضل جیسے والے عقیدے کے پیچھے نماز پڑھنا, اور اگر نماز کو پھنسانا چاہتے ہو تم جانو تمہارا کام جانو, ہم اپنی ذمہ داری پوری کر چکے. ایک اور دو بات سنے, بات ختم کرتا ہوں.
हारून रशीद जैसा बादशाह, वो सिर्फ करोड़पति अरबपति फैक्ट्री और जो है वो कारखानों का मालिक नहीं था, मुरादाबादी बर्तनों की फैक्ट्री उसकी नहीं थी, बल्कि वो इतना बड़ा बादशाह था कि वो बादलों को कहता था, बादलों को, ऐ बादलों जहां चाहो बरस जाओ, जहां चाहो बरस जाओ, तुम जहां बरसोगे मेरी ही हुकूमत होगी। इतना बड़ा हुकूमत का मालिक वो हारून रशीद। हज के लिए जब निकला ना वो, ये सब लोग जो डिंग डांग करते हैं ना, ये दुनिया के हुक्मरान, उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये 25 लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, बच्चे हैं। उसको देखो, ये ग्रीन कालीन, ये रेड कालीन कितना इतराते हैं। फ्लाइट से लेकर के अगर एयरपोर्ट के दरवाजे तक हुक्मरानों को मिल जाए तो। हारून रशीद, गौर कीजिए, तारीख है, तारीख, कितना मालदार होगा वो बादशाह कि बगदाद से जब हज को चला है तो बगदाद शरीफ से लेके मक्का शरीफ तक उसके लिए कालीन बिछाया गया। गौर करें, इतना मालदार आपके मुरादाबाद में, अपने इंडिया में कोई नहीं होगा। इंडिया में क्या, सऊदी में भी कोई नहीं होगा, बर्तानिया और अमेरिका में भी कोई नहीं होगा। आप घमंड मत कीजिए, हमसे मालदार लोग गुजर चुके हैं। उसका हज कितना कर्रो फर वाला था, कितना कर्रो फर वाला था। मैं अभी आपको बहुत करंट लगने वाली गुफ्तगू करूंगा। हारून रशीद की बेअदबी नहीं कर रहा हूं, लेकिन इबरत के लिए बता रहा हूं, तवज्जो करना। इतना बड़ा कर्रो फर वाला आदमी मक्के शरीफ तक कालीन बिछा उसके लिए कि कहीं बादशाह का पैर जमीन पे न पड़े। रस्ते में उसको मिल गया अहलुल बैत का दीवाना, जिसे दुनिया कहती है बहलूल दाना। वो दीवाना मिला बहलूल। ओ बहलूल ने कहा, ओ हारून किधर जा रहा है? तो दीवाना ही था। सब लोग उसको खलीफा, बादशाह, अड़गम जड़गम कहते थे, लेकिन दीवाने लोग किसी को खातिर में नहीं लाते, और जो खातिर में लाते हैं वो दीवाने नहीं होते हैं। याद रखना, जो खातिर में लाते वो दीवाने नहीं होते, जो दीवाने होते किसी को खातिर। भाई तू वजीर होगा अपने घर का, मैं तो दीवाना हूं। तू बादशाह होगा अपने घर का, मैं तो दीवाना हूं। मेरे भाई, दुनिया का दीवाना किसी को खातिर में नहीं लाता। तुम कैसे आशिके रसूल हो कि तुम लोगों को खातिर में लाने लगे हो? इश्क की एक्टिंग तो नहीं कर रहे हो? जो आशिक होगा दौलत को भी खातिर में नहीं लाता, दौलतमंदों को भी नहीं लाता, बादशाही को भी नहीं लाता, बादशाहों को भी नहीं लाता। उसके नजदीक कोई कुछ नहीं है, उसके नजदीक सिर्फ महबूब महबूब है, बस महबूब महबूब है। हमें महबूब से प्यार ही कितना है भाइयों। बहरहाल दूर ना निकले बात। ओ हारून किधर जा रहा है? बादशाह को छेड़ा उसने, बहलूल ने। हारून ने कहा हज को जा रहा हूं। अच्छा, लोगों का खून पी के हज को जा रहा है? बहुत खून पिए हो है ना, आप भी बहुत खून पियो। बहन का खून पिया, हिस्सा दबाया, हज को जा रहे हो हैं? हाजी साहब हज को जा रहे हैं, कहां? बहन का हिस्सा मार के। वाह भाई वाह, क्या हाजा है। भाई का हिस्सा दबा के हाजी साहब हज को जा रहे हैं, मस्जिद बना रहे, पूरी मस्जिद बनाई। स्टेज से ऐलान हुआ, मुखय्यरे कौम व मिल्लत, इन्होंने मस्जिद बनाई, इनके लिए अल्लाह ने महल बनाया। पता चला कि भाई का हक अभी तक नहीं दिया। मस्जिद बनाना फर्ज न था, भाई का हिस्सा देना फर्ज था, है ना? हर साल हज करना फर्ज न था, बहन का हिस्सा देना फर्ज था। दबा रहे हो, खूब दबा रहे हो, दबा लो, खून चूस रहे हो। खून पीने वालों, ओ लोगों का खून पीने वालों, खून पी रहे हो, खून। मेरे मुर्शिद हुजूर गौस पाक कहते थे, दिन भर रमजान शरीफ में पानी नहीं पीते, शरबत नहीं पीते, खाना नहीं खाते, और इफ्तार करते हो तो लोगों के खून से करते। आप में की भी बहुत सारे लोग खून से इफ्तार करते, खून से। रूह अफ़ज़ा नहीं पीते, खून पीते हो, खून खून पीते हो। खजूर नहीं खाते, मक्के मदीने मुनव्वरा की, खून से इफ्तार करते हो। वो कैसे? सबके हाथ में खजूर तो नजर आती है, मगर वो खजूर नहीं होती, वो खून होता है। क्यों?
اگر آپ نے جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ دے کے مال کمایا تھا اور اس سے کھجور خریدی تھی، دکھنے کو تو کھجور تھی مگر وہ لوگوں کا خون تھا. کسی کا قرضہ لے کے ہڑپ کر لیا تھا، اس سے افطار کا دسترخوان سجایا تھا، دیکھنے کو تو وہ پھل فروٹ اور روح افزا تھے مگر وہ لوگوں کا خون تھا. کب تک لوگوں کے خون سے افطاری کرو گے؟ کب تک لوگوں کے خون سے افطاری کرو گے؟ بھوکے پیاسے رہنے کے سوا کچھ نہیں ملنے والا. تو اسپاک فرماتے تھے لوگوں کے خون سے افطاری کرتے. حرام مال سے افطار کرنے والے تو لوگوں کے خون سے افطاری کرتا ہے. سود سے افطاری کرنے والے لوگوں کے خون سے افطاری کرتا ہے. یہاں میں مسلمانوں کو کہہ دوں میرے بھائیوں، نمک سے افطار کر لینا، نمک سے، مگر کسی حرام کے دسترخوان پہ کبھی افطاری کرنے مت جانا. واہ واہ زندہ باد. آج تو تمہارے لیے حکومتوں کے آفیسوں میں دسترخوان بچتے، افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں. مسلمانوں کا خون چوسنے والوں کے ساتھ افطاری کرنے والوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ قیامت کے دن رسول اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اور غیرت کا سودا نہ کرو، غیرت کا جنازہ نہ نکالو. نبی پاک کا عاشق وہ ہوتا ہے اس کے بدن پر پیون والا لباس تو ہو سکتا ہے، اس کے بدن پر گناہوں کے دھبے والا لباس نہیں ہوتا. غیرت سیکھو، غیرت. اقبال نے کہا تھا اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں پہنچائے. کیا بات حضرت، زندہ باد زندہ باد. واہ واہ واہ. بہرحال ہارون سے بہلول نے کہا، میں بہلول کی بات نقل کر رہا ہوں، ہارون کی کوئی توہین نہیں کرو. اگر کوئی ہارون کا چاہنے والا ہو تو پلیز وہ میرے اوپر کوئی الزام نہیں. میں صرف ہارون کی بات عبرت کے، اور جو بات عبرت کے طور پہ کہی جاتی ہے کوئی بہتری نہیں. تو کیا لوگوں کا خون چوس کے، بادشاہ تھا نا بھائی، خون چوس کے جا رہا ہے آج کو. ہارون نے کچھ نہیں کہا. اور بہلول نے کہا بڑا گھمنڈ ہے نا تیری حکومت پر. اب بھی سنو آپ، بہت گھمنڈ ہے تجھے اپنی حکومت پہ، اور تو ہونا بھی چاہیے. بادشاہ نے کہا ہونا بھی چاہیے. او بہلول پاگل، تجھے کیا پتا حکومت کی لذت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا تیری حکومت کی حیثیت میرے نزدیک ایک گلاس پانی سے زیادہ بھی نہیں ہے. گلاس بھر پانی سے زیادہ نہیں ہے تیری حکومت کی قیمت. بہت گھمنڈ نہ کر، بہت گھمنڈ نہ کر. بہلول کی بات پر ہارون نے ہنسنا تھا، ہنسا. جیسے ہم لوگ کی بات پہ بھی لوگ ہنستے ہیں. ہم لوگ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ ہنستے ہیں، مولوی لوگ کو دیکھو پاگل ہوئے ہیں. دور اتنا ترقی کر گیا، یہ ابھی تک یہی کرتے ہیں. قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، اور یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا. دیکھو دنیا ترقی کر رہی ہے، دنیا پیزے کھا رہی ہے، ابھی یہ قبر کے بچھوؤں کو لے کے بیٹھے. ٹھیک ہے جو کہنا ہے کہہ لو، لیکن نبی نے جو کہہ دیا وہی ہوگا. پیزا کھانے والے ہو، برگر کھانے والے ہو، بریانی کھانے والے ہو، یا فاقہ کرنے والے ہو، یا روزہ رکھنے والے ہو، قبر میں جاؤ گے. جس کے لیے نبی نے جو کہہ دیا سو وہی ہو کر کے رہے گا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. انہوں نے جو کہا وہ ہو کر کے رہے گا. اور بہلول نے کہا تیری حکومت کی قیمت ایک گلاس پانی سے زیادہ کی نہیں ہے. بڑا گھمنڈ مت کر، اترا مت. اس نے کہا ایک گلاس پانی کہاں؟ کہا یہ بتا. ہارون کو کہا بتا، اگر تو رستہ بھٹک جائے تو سفر میں جانا حج کے، رستہ بھٹک جائے، کھانا پینا ختم ہو جائے، تیرے سارے چمچے ومچے بکھر جائے، تو اکیلا پڑا رہے، پانی نہ ملے، کھانا نہ ملے، مرنے کے قریب آ جائے، اور اس وقت تیرے پاس کوئی آگے کہے کہ ہارون میں تجھے ایک گلاس پانی پلاؤں گا، بول کتنے میں خریدے گا؟ بول کتنے میں خریدے گا ایک گلاس پانی؟ وہ پانی پلانے والا بولے گا میں آدھی حکومت مانگتا ہوں تجھ سے اور ایک گلاس پانی تجھے دیتا ہوں. بول خریدے گا کہ نہیں خریدے گا؟ ہارون نے کہا او پگلے بہلول، جان ہے تو جہان ہے، اگر مر گیا تو کہاں حکومت میں رہے گی اور کیا کہاں رہے گا؟ تو میں ایک گلاس پانی کو آدھی حکومت دے کے خرید لوں گا. کیونکہ بھئی آدھی دے کے خریدا، آدھی تو بچی، آدھی سے تو لطف اٹھاؤں گا. کہا وہ گلاس بھر پانی پیا ہی تھا کہ پیشاب لگی آدھے گھنٹے، 2 گھنٹے کے بعد، اور پیشاب لگی، اب پیشاب نکل نہیں ہے باہر، لگی تو ہے، پریشر تو آ رہا ہے، باہر نکلتی نہیں پیشاب. ایسے میں کوئی آ کر کہے میں ایسا نسخہ جانتا ہوں اگر وہ چٹکی تجھے کھلا دوں تو ابھی پیشاب ہو، لیکن وہ نسخہ جو چٹکی بھر کھلا کر کے تجھے پیشاب کروانا ہے
आधी हुकूमत देगा तो मैं वो नुस्खा तुझे दूंगा वरना नहीं दूंगा। बोल, पेशाब करने के लिए वो आधी हुकूमत दे के नुस्खा लेगा कि नहीं लेगा? कहा बिल्कुल लूंगा, क्योंकि जान है तो जान है, इसलिए कि हुकूमत ना रहेगी जिंदगी तो रहेगी। तो कहा अल्लाह से डर, जिस हुकूमत की कीमत एक गिलास पानी नहीं, उसको तू इतना चाहता है कि अल्लाह को भूल गया है? बताओ, हारून रशीद की कब्र पर कितने लोग जाते हैं फातिहा करने? कितने लोग हारून रशीद के नाम पे न्यास करते हैं? हारून रशीद के नाम पे कितने लोग जलसा करते हैं? कितने लोग जुलूस करते हैं? बोलो है? कितने लोग उसकी मुरीदी का ऐलान करते हैं? बादशाह था, बादशाह, इतना बड़ा बादशाह कि बादलों को कहता था जहां जाओगे जा करके बरस जाओ, मेरी हुकूमत होगी। लेकिन ना नाम है, ना अल्लाह होगा कोई दुआ करने वाला है, ना कोई नाम लेने वाला है, ना कोई तारीफ करने वाला है। अल्लाह अकबर। फिर कह रहा हूं, तौहीन के तौर पे नहीं, इबरत के तौर पे कह रहा हूं, है कोई उसके नाम का जलसा जुलूस करने वाला? नहीं नहीं नहीं। बताओ, जब इतने बड़े बादशाह का कोई नाम लेवा नहीं है, जबकि उसकी जिंदगी में कुछ तकवा भी नजर आता है, लेकिन अल्लाह अकबर, उस मर्द कलंदर को देखो जो मदीने मुनव्वरा से एक लिबास पहन कर आया था और पूरी जिंदगी उस पे गुजार दिया और 90 लाख को ईमान की दौलत अता कर दी। 800 साल से ज्यादा का अरसा गुजर रहा है, हिंदुस्तान में कोई कोना ऐसा नहीं है कि रोजाना गरीब नवाज को खिराज अकीदत न पेश किया जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, उनके नाम के डंके ना बजाए, ये हमारे लिए इबरत है। इसलिए दौलत के नशे में अल्लाह को मत भूलो। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दूसरा गुरोह जो अपनी कब्र से निकलेगा तो उनका हाल क्या होगा? वो पागलों जैसे दिखेंगे, पागल नहीं होंगे, आसिफ ज़दा दिखेंगे, आसिफ। और आखिरी बात इस उन्वान की, आका फरमाते तीसरा गुरोह, तीसरा ग्रुप जब अपनी कब्र से निकलेगा तो वो जर्रे बेमिकदार से भी कम होगा। एक तो जर्रा होता है और जर्रे में जर्रे बेमिकदार से भी कम होगा। उनकी शक्लें तो इंसानों जैसी होगी, लेकिन वो बिल्कुल बारीक से जर्रे जर्रे दिखाई देंगे। अल्लाह की कुदरत है, बारीक बारीक जर्रे दिखाई देंगे, वो बारीक बारीक जर्रे। और जानवर उनको कुचलेंगे मैदान महशर में, और इंसान उनको पैरों तले कुचलेंगे मैदान महशर में। और जब इंसान और जानवर उनको कुचल लेंगे तो कुचलने के बाद उन जर्रे बेमिकदार की शक्ल में उठने वाले इंसानों को पकड़कर जो जहन्नम के अंदर कैद खाना होगा, उस कैद खाने में ले जाकर के कैद कर दिया जाएगा। जरा गौर कीजिए, फिर आका फरमाते हैं उस कैद खाने में उनको नारुल अनियार, नारुल अनियार नाम का मशरूब पिलाया जाएगा। एक तो जर्रे बेमिकदार में उनको उठाया जाएगा, इंसान और फरिश्ते उनको पैरों तले कुचलेंगे, फिर उनको पकड़कर जहन्नम के कैद खाने में ले जाया जाएगा, उसमें उनको नारुल अनियार पिलाया जाएगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये नारुल अनियार क्या है? तो आका फरमाते हैं ये जहन्नमियों का खौलता हुआ पीप है जो उनके जिस्म से निकलेगा, और जहन्नम की सड़ी हुई आग है जो उनकी गिज़ा बनेगी। सहाबा ने पूछा, आका वो जर्रे बेमिकदार वाले लोग और वो जहन्नम के अंदर कैदी लोग, नारुल अनियार पीप पीने वाले लोग, जहन्नम की सड़ी हुई आग खिलाई जाने वाले लोग, वो कौन होंगे? तो आका फरमाते हैं वो दुनिया में वो लोग होंगे जो घमंड करते होंगे, तकब्बुर करते होंगे। मैं चौधरी, चौधरी का बेटा, मैं मालदार, मालदार का बेटा, मैं पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखे का बेटा। इल्म पर घमंड करने वाले, अमल पे घमंड करने वाले, नसब पे घमंड करने वाले, तकवे पे घमंड करने वाले, किसी किस्म का घमंडी होगा, कयामत के दिन उसको जर्रे बेमिकदार में उठाया जाएगा। ऐ मेरी जवानों, आपसे पूछता हूँ, ये घमंड ही तो है जो आपको उलमा के करीब नहीं होने देता, ये तकब्बुर ही तो है जो लोगों को आज दिन से करीब नहीं होने देता। थोड़ी सी दौलत आ गई, गरीब रिश्तेदारों को भूल गए, घमंड कर रहे हैं। थोड़ी सी डिग्री आ गई, दीनदारों को हकीर समझ रहे हैं। अभी देखो ये बच्चे जो हाफिज कुरान हुए, कोई इज्जत नहीं हमारे समाज में, आलिमों की और हुफ्फाज की कोई इज्जत नहीं। जबकि हम इनको क्या कहते हैं? नायबे रसूल। कागज पे कुरान लिख दिया जाए तो उसको सर पे रखा जाता है, और सीनों पे कुरान लिख दिया जाए है
تو ان کو مسجد میں وہ لوگ آ کے بات سناتے ہیں، گھر میں جس کی بیوی اس کی بات نہیں سنتی۔ کاغذ کا لکھا ہوا قرآن سر پہ آئے، سینوں پہ لکھے ہوئے قرآن کی کیا قدر کر؟ بھائیوں قدر کرنا سے یہ جو بے قدری علماء کی کرتے ہو، بے قدری حفاظ کی کرتے ہو، دیندار طبقے، آپ لوگ نہیں کرتے، آپ لوگ تو بہت محبت کرتے ہیں، لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے سے آواز وہاں تک پہنچتی ہے جو گھروں میں بیٹھے ہیں، جو ہمیں سننا نہیں چاہتے۔ انٹرنیٹ کے بہت سے نقصانات ہیں، لیکن کچھ فائدے یہ بھی ہوئے کہ جو طبقہ ہم لوگ کی آواز سے نفرت کرتا تھا وہ بھی کہیں نہ کہیں چپ کے سننے لگا، اور کہیں نہ کہیں برف پگھلنے لگی۔ ہاں یہ ہو رہا ہے فائدہ، کچھ نقصان بھی ہوا۔ ہاں اسی لیے آپ سے کہتا ہوں انٹرنیٹ کے سامنے بیٹھتے ہو تو بڑے وقار سے بیٹھا کر، آپ کے بیٹھنے سے کسی کو ہدایت بھی مل سکتی ہے اور منبر پہ لڑنے سے کسی کا ایمان بھی جا سکتا ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اس لیے کہ آپ کو اپنے بیگانے سب دیکھیں، آپ کی چھوٹی سی منبر پر کی ہوئی جھڑپ کسی ایماندار کو کفر تک لے جا سکتی ہے، اتنا یاد رکھیں۔ اس لیے ذرا ہوش سے منبر پہ کوئی لڑنے آئے تو اس سے ہاتھ جوڑ کے کہو میں ہار گیا تو جیت گیا، اس لیے کہ میں ہارا ہوا کہلاؤں گا چلے گا، لیکن میری وجہ سے کوئی میرے مسلک اور مذہب سے بیزار ہو کر کے کفر کی طرف جائے مجھے یہ گوارا نہیں، اس کا خیال رکھا جائے۔ بہت ہمیں خیال کرنا ہوگا کیونکہ ہمیں لوگ دیکھتی ہے، دو آنکھیں دیکھتی ہے تو لوگ اتنا محتاط ہوتے ہیں، یہ ہزاروں آنکھیں دیکھتی۔ یہ انٹرنیٹ کی جو ہے وہ نحوست یا جو ہے وہ نفاست کچھ کم نہیں ہے، اس کی نحوست بھی بری ہے، اس کی نفاست بھی بڑی ہے، لیکن اتنا یاد رکھیں یہ دو آنکھیں نہیں دیکھتی انٹرنیٹ پہ بیٹھنے والوں کو، کروڑوں آنکھیں دیکھتی ہیں، اور آپ ان کا تصور نہیں کر سکتے کہ کون کون دیکھتا ہے۔ اس لیے منبر پر ہم خدا کے لیے 2 گھنٹے ہی صحیح اس طرح بیٹھیں کہ ہمارے بیٹھنے کو دیکھ کر لوگ مجبور ہو کے کہیں جب یہ اس طرح بیٹھتا ہے تو غریب نواز کیسے بیٹھتے ہیں، یہ اس طرح بیٹھتا ہے تو غوث اعظم کیسے بیٹھتے ہیں، یہ اس طرح بیٹھتا ہے تو امام اہل سنت کیسے بیٹھتے ہیں۔ یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے، اللہ کرے ہمیں توفیق ملے۔ لیکن غرور اور گھمنڈ کا کیا کیا جائے؟ آج ہمارا جوان طبقہ، نئی نسل علماء کا مذاق اڑا رہی ہے، حفاظ کی عزت نہیں کر رہی ہے۔ میرے جوانوں، اگر دولت کے نشے میں گھمنڈ کیا، حسن کے نشے میں گھمنڈ کیا، کسی بھی قسم کا تکبر کیا، تو اللہ کے رسول فرما رہے قبر سے ذرہ بے مقدار کی شکل میں اٹھو گے، بے مقدار، اور پورا میدان محشر تمہیں پیروں تلے کچلے گا، جہنم کی قید میں ڈالے جاؤ گے، نار الانیار جہنم کا پیپ کھولتا ہوا پلایا جائے گا، جہنم کی سڑی ہوئی آگ کھلائی جائے گی۔ اس لیے خدا کے لیے گھمنڈ چھوڑ دو، تکبر چھوڑ دو، اور سوچو میں انسان ہوں اور صرف انسان، میں انسان ہوں اور صرف انسان ہوں، اور انسان کیا ہے؟ من نطفہ، انسان کو اللہ نے ناپاک قطرے سے پیدا کیا، انسان کو اللہ نے سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ میرے بھائی، سڑی ہوئی مٹی اور ناپاک قطرے سے تو پیدا ہوا ہے، اگر عبادت کر کے تو اللہ کو منا لے تو تو فرشتوں سے بہتر ہے، اور اگر تو اللہ کو راضی نہ کر سکا تو پھر معاذ اللہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جو آخری بات کہنے کے لیے کہا تھا وہ آخری بات یہ ہے، امام غزالی کے استاد تھے، امام غزالی کے استاد، غزالی جیسی ہستی جس نے 500 سے زائد اس دور میں کتاب لکھی، آج سے 900 سال پہلے، اور ان کی کتابیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ تو امام غزالی کے استاد تھے، ان کے سامنے ایک نوجوان چھوکرا لڑکا اکڑ کے چل رہا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پہ اکڑ کے مت چلو، اکڑ کے مت چلو۔ آج کل کے لڑکے بائک پہ بیٹھتے ہیں، تھوڑا جم ویم کر کے بازو بنا لیے ہیں تو وہ بازوؤں پر پھول پتیاں پتہ نہیں کیا کیا بنا لیتے ہیں، یہ حرام ہے، حرام۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا گوندنے والوں پر اور گندوانے والوں پر دونوں پر اللہ کی لعنت۔ ہاں، یہ گوندنے گندانے کا سلسلہ پہلے اسلام کے دشمن لوگ کرتے تھے، ہمارا کام نہیں ہے، گوندنا گندوانا ہمارا کام نہیں۔ ہمارے بازوؤں پر نشان نہیں ہوتے، ہمارے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوتے ہیں، اور وہ بھی کالے نشان نہیں، انوار کے نشان ہوتے ہیں، چمک ہوتی ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، چہرے چمکتے ہیں۔ جم کرو، مضبوط بنو، طاقتور بنو،
میں تو کہتا ہوں ہمارا مذہب طاقتور لوگوں کا مذہب، ہمارے کمزور لوگ ہیں ہی نہیں. ہمارا اللہ بھی طاقت والا، لا حول ولا قوت الا باللہ. ہمارا اللہ طاقت والا، ہمارے رسول طاقت والے. ایک شخص نے مجھ سے ٹرین میں کہا کہ میرے فلاں نے ہمالیہ اٹھایا. میں نے کہا اچھی بات ہے، لیکن میں متاثر نہیں. کہا کیوں؟ میں نے کہا میرے نبی نے صرف ہمالیہ نہیں، پوری کائنات کا بار اٹھا رکھا ہے. اور میرے امام کہتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. اندازہ کر ان کی انگلی کے اشارے کا. جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر اشارہ کرتے ہیں تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے. جس کے اشارے کی اتنی قوت ہے، اس کی انگلی کی کتنی قوت ہوگی؟ انگلی کی اتنی قوت ہے تو پنجوں میں کتنی قوت ہوگی؟ اور جب پنجوں میں اتنی قوت ہے تو بازوؤں میں کتنی قوت ہوگی؟ اور جب بازو کی قوت یہ ہے تو سینے میں کتنی قوت ہوگی؟ ان کے سینے کی قوت کو قرآن بیان کرتا ہے. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. جس پہاڑ نے قرآن کا بار نہ اٹھایا، مصطفیٰ کے سینے نے قرآن کا بار اٹھا لیا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے یہاں تو سبھی طاقتور ہے. غوث پاک طاقتور، غریب نواز جم کرو طاقتور بنو، مگر کسی کی گردن دبانے کے لیے نہیں، رات رات بھر مصلی پہ کھڑے ہونے کے لیے، کسی پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں، مظلوم کی مدد کرنے کے لیے، کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں، ڈرانے والوں کو سمجھانے کے لیے طاقتور بنا. ہمارے سبھی ہمارے مولا علی تو اتنے طاقتور تھے، ہمارے مولا علی اتنے. مولا علی کا ذکر کرو تو کچھ لوگ جلتے ہیں کیونکہ ان کی طاقت ان کو برداشت نہیں ہوتی. ہمارے مولا علی بہت طاقتور تھے، ہمارے مولا علی بہت طاقتور، ہمارے مولا علی بہت طاقتور تھے. الحمدللہ ہمارے صدیق بھی بہت طاقتور تھے. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہمارے صدیق اکبر بھی اتنے طاقتور تھے. جب بدر میں رسول اللہ کی کوئی حفاظت کے لیے نہ آیا تو صدیق اکبر نے کہا میں حضور کو پہرا دوں گا، اللہ کی امانت کی حفاظت میں کروں گا. صدیق طاقتور، فاروق اعظم طاقت، عثمان غنی، مولا علی سب طاقت. اور مولا علی کیسے طاقتور سن لو، غور سے سنو. ایک دن مولا علی کی ڈھال گرا دی. کیا گرا دی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا گرائی؟ ڈھال. ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ اب تو سیریل دیکھ کے آپ لوگ ہم سے زیادہ سمجھ گئے کہ ڈھال. پہلے سمجھانا پڑتا تھا، ابھی نہیں، اب سب کو پتا ہے ڈھال کیا ہے، تلوار کیا ہے، اور میمنہ کیا ہے، مسرہ کیا ہے، قلب کیا ہے، مقدمت الجیش کیا ہے، سب سیکھ لیا. چلو کچھ تو سیکھا، ہم سے نہ سیکھا کسی سے تو سیکھا. لیکن بہرحال ڈھال، ڈھال سمجھتے ہیں نا، جس پہ وار روکا جاتا. مرحب نے میرے مولا کی ڈھال پہ وار کیا اور ڈھال دو ٹکڑے کر دے. میرے مولا کو آیا غصہ، اور تو نے میری ڈھال کاٹی اور ڈھال توڑی، اب میں تجھے سزا کیا دیتا ہوں. میری ڈھال کاٹ کے یہ نہ سمجھنا کہ میں پلٹ کر جاؤں گا، کیونکہ علی کہتے ہی اس کو ہے جو پلٹ کر نہ جائے. علی کا نام تھا حیدر کرار، پلٹ کر بھاگنے والا نہیں، پلٹ کر حملہ کرنے والا. اب علی اگر سپر لینے کے لیے، ڈھال لینے کے لیے پلٹ کر جاتا تو دشمن کہتا ارے کبھی تو پلٹ کر بھاگے تھے. لیکن علی نے کہا پلٹ کر نہیں جاؤں گا، بلکہ مولا نے کہا تو نے میری ڈھال توڑی، اب میں کس کو ڈھال بناتا ہوں دیکھ. آگے بڑھے اور خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر علی نے اسی کو ڈھال بنا لیا اور اسی کو لے کے جنگ کرتے رہے. اور جب اس کو اٹھا کر کے پھینکا ہے تو علی کا پھینکا ہوا دروازہ 70 لوگ مل کر بھی اپنی جگہ سے اٹھا نہ سکے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر. ہم علی والے ہیں، لیکن وہ علی والے ہیں جو صدیق کو افضل البشر مانتے ہیں. ہم وہ علی والے ہیں جو فاروق اعظم کو عادلوں کا سردار مانتے ہیں.
ہم وہ علی والے ہیں جو عثمان کو ایک نور والا نہیں بلکہ دو نور والا ذوالنورین مانتے ہیں. ہاں ہم وہ علی والے بہت اچھا، سبحان اللہ، الحمدللہ. سبحان اللہ. اور وہی سچے علی والے ہیں جو علی کو بھی مانتے ہیں اور مولا علی کی بھی مانتے ہیں. تو آخری بات جو کہنے چلا تھا کیا، وہ نوجوان پہلوان تھا، بازو موٹے موٹے تھے، گھمنڈ میں اترا کے چل رہا تھا. اللہ کو اترا کے چلنا پسند نہیں، اترا کے چل رہا تھا. امام غزالی کے استاد نے کہا اے لڑکے اترا کر گھمنڈ سے مت چل. اس نے پلٹ کر نصیحت نہیں مانی اور حضرت کو کہا آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں. امام غزالی کے استاد نے کہا بیٹا اچھی طرح جانتا ہوں کون ہے. کہا کون ہوں میں؟ فرمایا تیری ابتدا پانی کا ناپاک قطرہ ہے اور تیری انتہا قبر کی سڑی ہوئی مٹی ہے، اس سے زیادہ تیری کوئی اوقات نہیں ہے. بس میری بھی گزارش یہی ہے، ہم پانی کے ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے، اتنا ناپاک اتنا ناپاک اتنا ناپاک، زبان حیا اجازت نہیں دیتی کتنا ناپاک، لیکن ایک جملہ حیا کے پردے میں سن لے. اتنا ناپاک ہے کہ باہر نکل آئے تو غسل فرض کر دے، اتنا ناپاک. اور قبر کی وہ سڑی ہوئی مٹی جس میں کیڑے مکوڑے ہیں، یہ ہمارا حال ہے. اگر اللہ ناراض ہے تو یہ حال ہے، اور اگر اللہ کو منا لیا تو پھر کوئی سڑی ہوئی مٹی نہیں ہے، کوئی سڑی ہوئی. اگر اللہ کو منا لیا تو مٹی نہیں، سڑی ہوئی نہیں، بلکہ انشاءاللہ کفن کو بھی مٹی کا دھبا نہ لگ سکے گا. اگر خدا کو منا لیا